کے جانے پر کراچی میں خون کی ہولی کھیلی گئی، آج بھی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، آپ کی جماعت کے قائد جو ہیں جس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جس جماعت کو، اس سے بات چیت کرنا پھر جائز ہے؟ یا تو آپ یہ الزام واپس لے لیں۔ میں پھر وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے آپ نے بات کو بیچ میں منقطع کیا ہے۔ اس قدر غیر معمولی واقعہ ہونے کے بعد جب یہ معلوم ہو جائے کہ مرکزی حکومت، صوبائی حکومت، عدالتی نظام، آپ کی فوج اور ایجنسیاں ریمنڈ ڈیوس کو ایک قانون کے پورے پروسیجر کے تحت لانے میں ناکام ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا، اور اس وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی قوتیں ہیں ملک کے اندر کہ جو اس لائن کے اس طرف ہیں اور لائن کے اس طرف ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے 2-3 دن تک عمران خان صاحب نہیں بولے، 2-3 دن کے بعد جا کے بولے، وجوہات کیا؟ دیکھنا آپ نے سوال وہ جو کیا اس کا جواب لے لیں۔ آپ الطاف حسین کے پوچھا نا یہ کیوں یہ انہونی کر دی آپ نے، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ جب ریمنڈ ڈیوس کے اوپر بڑا واضح موقف الطاف حسین نے لیا اور دتا خیل کے اندر جو ڈرون اٹیک ہوا اس کے اوپر واضح موقف لیا، تو عمران خان نے ضروری سمجھا کہ انہیں کال کیا، اس لیے کہ وہ امریکہ کی غلامی کے ایشو کے اوپر پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر کراچی میں جتنے لوگ مر گئے جس پہ آپ کی جماعت کا موقف تھا، اس کے پھر اس سے تو پیچھے، اس لیے ہم اپنے کسی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اگر کل کو آپ کسی اور پارٹی کے بارے میں کوئی ایسا بیان دے دیں گے، مثلا جنہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے، اس سے بھی دیکھنا طرف بھی آتا ہوں، میں ذرا طاصف سے پوچھ لوں۔ طاصف، ان کے میں اس پوائنٹ پہ چونکہ انہوں نے اب اس سے بات شروع کر دی تو میں چاہوں گا اس پہ بتائیں کہ کیا عمران خان بڑا برملا کہتے رہے الطاف حسین صاحب کے بارے میں، ایم کیو ایم کے بارے میں، کہ یہ قاتل جماعت ہے، ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے، بھتہ خوری میں ملوث ہے، اور جو ان کی موومنٹ پچھلے 1-2 سال چلی وہ سب کے سامنے ہے، پھر اچانک ان سے فون پہ بات بھی کرتے ہیں۔ کیا کچھ لوگوں نے، کچھ ایسی قوتوں نے جو کہ طاقت میں اور اقتدار میں لانے کا باعث بنتی ہیں، عمران خان صاحب کی ریمنڈ ڈیوس کے جانے کے 2 دن بعد تک خاموشی اور پھر اچانک ان کا بولنا، پھر الطاف حسین سے بھی بات کرنا، کیا ان قوتوں نے اشارہ کیا کہ خان صاحب اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو پھر یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور پھر خان صاحب نے اقتدار کے لیے یہ کیا؟ دیکھیے، جن قوتوں نے اشارہ کیا اگر کیا ہے تو میں ان قوتوں سے واقف نہیں، نہ اشارہ ہوتے میں نے دیکھا ہے، اس لیے اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان نے الطاف حسین پر دہشت گرد ہونے کے الزامات لگا کر، بلکہ لندن میں مقدمہ ان کے خلاف کیا اور کہا کہ انگلستان میں چونکہ قانون کی حکمرانی پائی جاتی ہے، اعلان کیا تھا، مقدمہ پریکٹیکلی ہوا نہیں تھا۔ چلے اعلان میں وضاحت کر دوں گا، میں اپنی باری پہ وضاحت کروں گا۔ ایسا ہوا کہ باقاعدہ، مجھے اب پوری قانونی صورت سامنے نہیں، لیکن این انہی دنوں میں لندن میں موجود تھا آل پارٹیز کانفرنس کے سلسلے میں، اور عمران خان صاحب بھی گئے ہوئے تھے، اور میری اس زمانے میں خان صاحب سے بات بھی ہوئی تھی، اور کہنے لگے کہ اب ہم نے جو تاثر ابھی تک مجھے یاد ہے ہم نے دائر کیا ہوا ہے اور یہاں سے فیصلہ آ جائے گا۔ لیکن میں بات اگلی کرنا چاہتا ہوں۔ الطاف حسین نے کراچی کے در و دیوار کو بھر دیا عمران خان کے خلاف نعروں سے، اور وہ نعروں میں ایسی زبان اختیار کی گئی تھی جنہیں یہاں پر یا کسی بھی جگہ بیان نہیں کیا جا سکتا، تو دونوں طرف سے مقابلے کی گولہ باری ہو رہی تھی۔ اب دونوں واپس سیز فائر کر چکے ہیں اور واپس پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ صرف عمران خان اور الطاف کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے تمام سیاسی قائدین کے ساتھ ہے۔ صدر زرداری نے جس جماعت کو قاتل لیگ کہا اس سے بغل گیر بھی ہوئے اور ان سے معاہدہ بھی کیا، اور جب بھی ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم حکومت سے نکل جائیں گے، زرداری صاحب اور کاف لیگ کے روابط جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں، اور یہ اپنی جگہ ایک پہلو ہے کہ کہاں اصول رہ جاتا ہے اور کہاں ایسی عملی سیاست رہ جاتی ہے جس کے جو ہے سرحدیں موقع پرستی پر جا کر ملتی ہیں۔ پھر مسلم لیگ نون نے ہمارے ملک کے اندر اصولی سیاست کی بڑی داغ بٹھائی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے آئین کی بحالی کے لیے اور عدلیہ کی بحالی کے لیے بہت عمدہ کردار ادا کیا، لیکن جن لوٹوں کو بہت برا کہا جاتا تھا پھر انہیں لیا، ان کو لیا۔ تو اس لحاظ سے آپ اگر دیکھیں تو ہمارے ملک کی، اور ایم کیو ایم کو دیکھیے، ٹھیک ہو گیا، حکومت کا حصہ ہے۔ آپ نے بھی بات کی کہ جی بغل گیر ہو، زرداری صاحب بھی بغل گیر ہو گئے مسلم لیگ کاف والوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خان صاحب بھی جو ہیں عوام کی باتیں تو کر رہے ہیں جس میں باقیوں نے کی،
اقتدار میں آنے کے لیے عوام کو نعرے دیے گئے بڑے خوبصورت سے، روٹی کپڑا مکان کے، ان کی خوشحالی کے دعوے اور سارے بہت ساری اصولوں کی باتیں کی. اقتدار میں پیپلز پارٹی بھی آئی، اقتدار میں نواز لیگ بھی آئی، اور کل کو عمران خان صاحب بھی آ سکتے ہیں، لیکن سب کا مطمع نظر صرف اقتدار ہے، اس کا حصول ہے، یا اس میں رہنا ہے. عوامی مسائل کے اوپر کسی کی کوئی توجہ نہیں. صاحب میں ایک بات عرض کروں کہ اصولی طور پر ایک سیاستدان جو کہ انتخابات میں حصہ لیتا ہے، اس کا مطمع نظر اگر اقتدار میں آنا ہے تو بری بات نہیں ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے. ان کی سیڑھی ہوتی ہے جہاں پہ جسے چڑھ کر آخری منزل تک پہنچ کر انہوں نے ملک اور عوام کی خدمت کرنی ہوتی ہے، جس کے نارے لگاتے ہوئے وہ اوپر جاتے ہیں. لیکن اس میں اگر جائز مطمع نظر ہے تو پھر عوام کے جو مسائل ہیں اس کا حل بھی تو اس کی ذمہ داری. عوام کے اب ان کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے اقتدار تک پہنچ کر عوام کے مسائل کو حل کرنے کی اور اپنے ان وعدوں کو پورا کرنے کی جو وعدے انہوں نے عوام سے کر رکھے ہوتے ہیں، اور یہی ان کا ٹیسٹ کیس ہوتا ہے، اور یہی عوام کے لیے پھر آئندہ انتخابات میں موقع ہوتا ہے کہ ان کو رکھیں یا ان کو. اچھا، اگر کسی لیڈر میں اتنا کول و فیل کا تضاد ہے تو کیا وہ اقتدار میں آنے کے بعد عوام سے جو وعدے کر رہا ہے وہ پورے کر لے گا؟ یہ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. جن کے عوام کے سامنے کھڑا ہو کے جن لوگوں اس نے قاتل کہا، دہشت گرد کہا، اقتدار میں آ کے تو ان سے ہاتھ بھی ملائے گا. اگر آپ پسند فرمائیں تو ایک راز کی بات کہہ دوں جو ایسی راز کی بات بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں چلتی ہے. میں بہت عوام کا قائل ہوں، میں بہت عوام کی خاطر سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور میں عوام کی خاطر ہمالیہ سے ٹکر لینا بھی میں بھی گریز نہیں کروں گا. لیکن ابھی آپ نے پس پردہ قوتوں کا نام لیا تھا، اگر مجھے ان کی طرف سے کوئی اشارہ مل جائے تو پھر میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوتا ہوں، اور جس کی طرف وہ اشارہ دے اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہوں. یہاں ہمارے سیاستدانوں کا پانی مرتا ہے. ٹھیک ہو گیا عطا صاحب، یہاں چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. ان کو تھوڑا سا ہم ٹائم نہیں دے سکے، میں چاہ رہا ہوں اگلی بریک میں ہم ان کو زیادہ ٹائم دیں. ناظرین، وقت ہوا ہے یہاں چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد. لیکن بریک کے سے پہلے عطا صاحب نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کا آگے آنا اور سیاستدانوں کا پیچھے ہٹنا، یہ سب کا سب آج وہ قوتیں جو ان اقتدار میں لاتی ہیں، پس پردہ قوتیں، یہ ان کے مرہون محنت ہوتے ہیں، یہ ان کے اشارے ہیں جس پر سب کو چلنا پڑتا ہے. آج کے حکمران ہوں یا کل کی اپوزیشن ہو، آج کی اپوزیشن ہو یا کل کی حکومت ہو، یہ سب کے سب اس تانے بانے میں بندھے ہوئے ہیں. لیکن اسی وجہ سے عوامی مسائل حل نہیں ہو پا رہے. عوام کس کی طرف جائے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ سب سے اہم رول اپوزیشن کا تھا کہ وہ لڑتی، عوام کے مسائل کے لیے بات کرتی اسمبلیوں میں پہنچ کے. کیا ایسا ہوا؟ اور جو لوگ اسمبلیوں میں نہیں پہنچ چکے، جو اپوزیشن اسمبلیوں سے باہر موجود ہے، کیا وہ کردار ادا کر رہی ہے جس کے عوام چاہتے ہیں کہ ایسا کردار یہ جو اسمبلیوں میں نہیں پہنچ سکی اپوزیشن وہ کردار ادا کرے؟ آج ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.